2026 کی وہ تاریخ کوئی نہیں بھول سکتا جب مشرق وسطی کی زمین اچانک دہک اٹھے۔ امریکہ کے جدید ترین اسٹیلتھ طیاروں اور میزائلوں نے تہران کے دل پر وار کیا۔ ہر طرف دھواں تھا اور دنیا کو لگ رہا تھا کہ اب ایران کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ تباہی ایک ایسے طوفان کا پیش خیمہ ہے جو واشنگٹن کے ایوانوں تک پہنچنے والا ہے۔ کیا ایک ملک جس پر دہائیوں سے پابندیاں تھیں دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کو لگام دے سکتا ہے؟ آئیے اس کی حقیقت جانتے ہیں۔ جنگ کے ابتدائی گھنٹوں میں ہی وہ خبر آئی جس نے پوری دنیا کو سن کر دیا۔ 30 بنکر بسٹر بموں سے ایران کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ محض ایک سیاسی شخصیت کی شہادت نہیں تھی، بلکہ ایران کے پورے دفاعی ڈھانچے کے مرکز پر وار تھا۔ مغربی میڈیا نے جشن منانا شروع کر دیا کہ اب IRGC بکھر جائے گی اور ایران میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، لیکن دشمن ایک بنیادی حقیقت بھول گیا تھا۔ IRGC کو اس دن کے لیے دہائیوں سے تیار کیا گیا تھا۔ سپریم لیڈر کے جانے کے باوجود IRGC کے کام کرنے میں ایک سیکنڈ کا بھی تعطل نہیں آیا۔ اس کے پیچھے ان کی موزیک ڈیفنس اسٹریٹجی تھی۔ IRGC نے اپنے نظام کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ہر صوبہ اور ہر یونٹ ایک چھوٹی سی خود مختار فوج کی طرح کام کرتا ہے۔ تہران سے رابطہ کٹنے کی صورت میں بھی فیلڈ کمانڈرز کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے طے شدہ پلان B پر عمل کریں۔ قیادت کی شہادت نے اسے کمزور نہیں بلکہ ایک بے قابو غصے میں بدل دیا۔ امریکہ ابھی اپنی کامیابی کا جشن منا ہی رہا تھا کہ ایران کے انڈر گراؤنڈ میزل سٹیز سے زمین پھٹ پڑی۔ IRGC کا رد عمل اتنا تیز تھا کہ امریکی سیٹلائٹس کو وارننگ دینے کا وقت بھی نہیں ملا۔ یہ کوئی عام جوابی کارروائی نہیں تھی بلکہ ایک سوچی سمجھی ماس ڈیٹرنس اسٹریٹجی تھی۔ منٹوں کے اندر مشرق وسطی کے آسمان پر سینکڑوں میزائل نظر آنے لگے جن کا رخ براہ راست امریکی ایئر بیس کی طرف تھا۔ IRGC نے سب سے پہلے ان ایئر بیسز کو نشانہ بنایا جہاں سے ایران پر حملے کیے گئے تھے۔ قطر کا العدید اور اردن کے ایئر بیس ایرانی میزائلوں کے نشانے پر تھے۔ یہاں IRGC نے اپنی پن پوائنٹ ایکوریسی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے صرف رن وے نہیں اڑائے بلکہ ان ہینگرز کو نشانہ بنایا جہاں مہنگے ترین طیارے اور فیول ڈپو موجود تھے۔ چند گھنٹوں میں اربوں ڈالر کا امریکی دفاعی ساز و سامان راکھ بن چکا تھا۔ امریکہ کے پاس دنیا کا بہترین ڈیفنس سسٹم پیٹریٹ موجود تھا، لیکن ایران نے اسے سیچوریشن اٹیک سے ناکام بنایا۔ اس اسٹریٹجی میں سست رفتار ڈرونز کو پہلے بھیجا جاتا ہے تاکہ دشمن کے ریڈار مصروف ہو جائیں اور ان کے پاس میزائل ختم ہو جائیں۔ جب امریکی دفاعی نظام ری لوڈ ہو رہا تھا تب ایران نے اپنے ہائپر سونک اور تیز رفتار بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ یہ ٹیکنالوجی کا وہ مقابلہ تھا جس میں تعداد نے کوالٹی کو ہرا دیا۔ جنگ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں تھی۔ امریکہ کو 12 سے زائد ممالک کی لاجسٹک اور انٹیلیجنس سپورٹ حاصل تھی، لیکن IRGC نے اسیمیٹرک وارفیئر کا کارڈ کھیلا۔ انہوں نے ان ممالک کو پیغام دیا کہ اگر ان کی زمین سے ایران پر حملہ ہوا تو ان کے انفراسٹرکچر کی حفاظت کی ضمانت نہیں دی جا سکے گی۔ اس تصویراتی دباؤ نے کئی اتحادیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور امریکہ اچانک میدان میں تنہا نظر آنے لگا۔ جب ایران پر حملہ ہوا تو لبنان سے، یمن سے اور عراق سے مقاومت کی تنظیمیں ایک ساتھ متحرک ہو گئیں۔ یہ IRGC کی یونٹی آف دا فرنٹ اسٹریٹجی تھی۔ امریکہ کو ایک ساتھ 5 محاذوں پر لڑنا پڑا۔ سمندر میں بحری جہازوں پر حملے شروع ہو گئے اور زمین پر ایئر بیس کو گھیر لیا گیا۔ امریکہ کی بڑی فوج اس بکھرے ہوئے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ IRGC نے صرف میزائلوں سے نہیں بلکہ ویڈیوز اور سائبر حملوں سے بھی جنگ لڑی۔ امریکی فوجیوں کے موبائل فونز پر پیغامات بھیجے گئے اور ان کی لوکیشنز کو پبلک کیا گیا۔ اس سے امریکی صفوں میں شدید خوف پھیل گیا۔ سپریم لیڈر کی شہادت کو IRGC نے ایک قربانی کے طور پر پیش کیا،
जिसने ईरानी अवाम और फौज को एक ऐसे जज्बे से भर दिया जहां वो मौत से डरने के बजाय उसे सीने से लगाने के लिए तैयार थे। आलमी मईशत की शहरग। IRGC के बहरी यूनिट्स ने आबनाए हुर्मुज में बारूदी माइनें लगा दी और तेल के टैंकर्स का रास्ता रोक दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतें $100 फी बैरल से तजावुज कर गईं। अमेरिका के यूरोपीय इत्तेहादी अब शोर मचाने लगे कि ये जंग उन्हें ले डूबेगी। ईरान ने दिखा दिया कि वो दुनिया को माशी अंधेरे में ढकेलने की ताकत रखता है। अमेरिका का ईरान के अंदर फौज उतारना इतना मुश्किल और खतरनाक क्यों है? क्योंकि ईरान का दिफा डीप डिफेंस पर मबनी है। इनके मिसाइल और कमांड सेंटर्स पहाड़ों के अंदर इतनी गहराई में है कि एटमी हमले के अलावा उन्हें तबाह करना नामुमकिन है। IRGC ने अपनी सप्लाई लाइंस को जमीन के अंदर ऐसे जाल की तरह बिछाया हुआ है जो कभी खत्म नहीं होती। ये वो भूल भुलैया है जिसमें अमेरिकी इंटेलिजेंस बुरी तरह नाकाम हुई। जंग के कुछ हफ्तों बाद ही ये वाज़ेह हो गया कि अमेरिका अब मशरिक़ वुस्ता का पुलिसमैन नहीं रहा। उसके एयरबेस पर मुसलसल हमले और माशी दबाव ने वॉशिंगटन को मजबूर किया कि वो अपनी फौजें पीछे हटाए। IRGC ने साबित कर दिया कि वो किसी भी बैरूनी ताकत को खित्ते में रहने की भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकते हैं। ये मशरिक़ वुस्ता में एक नए दौर का आगाज हो सकता है जहां मकामी ताकतें अपने फैसले खुद करेंगी। इस जंग ने साबित किया कि IRGC ईरान के लिए कितनी अहम है। ये सिर्फ एक फौज नहीं बल्कि ईरान के इस्लामी निजाम की ढाल है। उन्होंने साबित किया कि क़यादत के चले जाने से नजरिया खत्म नहीं होता। IRGC ने ईरान को एक ऐसी दिफाई ताकत बना दिया है जो किसी भी आलमी इत्तेहाद के सामने झुकने के बजाय उसे पिछाड़ने की सलाहियत रखती है। ईरान की सालमियत आज IRGC के मरहून मिन्नत है। अब IRGC का रुख कहां है? उनका हदफ अब मशरिक़ वुस्ता से अमेरिका का मुकम्मल इनखला और खित्ते की सलामती का एक नया फ्रेमवर्क है। अब वो ड्रोन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी पेशरफ्त कर रहे हैं जो मुस्तकबिल की जंगों का रुख बदल देगी। क्या अमेरिका दोबारा ऐसी गलती करेगा? शायद नहीं, क्योंकि अब वो जान चुके हैं कि ईरान पर हमला करने का मतलब अपनी तबाही को दावत देना है। आज जब हम इन वाकयात को देखते हैं तो एक बात वाज़ेह होती है, जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं, हिकमत अमली और हौसले से जीती जाती हैं। हालांकि इस जंग में ईरान का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और शायद आगे भी हो, लेकिन IRGC ने दुनिया को दिखाया कि एक जख्मी कौम कितनी खतरनाक हो सकती है। ये एक सबक है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि वो ताकत के जोर पर किसी के नजरिए को कुचल सकते हैं। ईरान आज भी खड़ा है और उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा है।